زبور کی کتاب زبور 130 پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت کے آخر تک تلاوت کریں گے۔ مقدس کلام میں یوں لکھا ہے، داؤد کا مزمور۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند اثر نو جوان ہوتا ہے۔ خداوند صاحب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے ہیں۔ خداوند رحیم و کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ بائبل مقدس میں جو زبور پائے جاتے ہیں ان میں سے بیشتر زبور مقدس داؤد نے لکھے ہیں۔ عمومی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ زبور کی ساری ہی کتاب جو ہے وہ داؤد نے لکھی ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ زبور کی کتاب میں بہت سے ایسے مزامیر بھی ہیں جو دوسرے انبیاء نے اور دوسرے زبور نویسوں نے لکھے ہیں، اور آج جو زبور ہم نے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کیا ہے، یہ زبور مقدس داؤد نے لکھا ہے، کیونکہ اس کا سرنامہ جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ داؤد کا مزمور ہے۔ سرنامہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور جب ہم زبور کو پڑھتے یا اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے سرنامے کو بھی ساتھ میں ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ زبور کا حصہ ہے، وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ داؤد کا مزمور ہے۔ اور داؤد اس میں یہ بیان کرتا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں، اور وہ باتیں ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم بہت دفعہ بہت کچھ کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے منصوبے بھی باندھتے ہیں، اور وہ باتیں ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنے آپ کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، کبھی کبھی خود کلامی بھی کرنی چاہیے، کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی مخاطب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور مقدس داؤد یہاں پہ کسی اور سے بات نہیں کر رہا، پہلے نمبر پر وہ یہاں پر اپنے آپ سے بات کر رہا ہے، اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہے کہ اے میری جان تو خداوند کو مبارک کہہ۔ سو خدا کے کلام میں سے ہم پہلی بات جو یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ سے بھی بات کرنی چاہیے، اپنے آپ کے ساتھ بھی وقت گزارنا چاہیے۔ شاید سارا دن ہم مختلف لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ انسان ایک اسے کہا جاتا ہے کہ وہ معاشرتی جاندار ہے، لیکن جب وہ معاشرے میں رہتا ہے، کمیونٹی میں رہتا ہے، کمیونٹی کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ سے بھی بات چیت کرے اور تنہائی میں بھی وقت گزارے۔ ہمیں اکیلے میں بھی جو ہے وہ کچھ وقت گزارنا چاہیے، ہمیں وہ وقت دعا میں گزارنا چاہیے، جہاں پہ ہم اپنے آپ سے بات کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کس سمت کو جا رہا ہوں، مجھے کس طرح خداوند کی پرستش کرنی چاہیے، اور اپنے جسم کو اپنے قابو میں کرنا چاہیے، اور اسے حکم دینے چاہیے کہ اب خداوند کی مرضی کے موافق مجھے یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح، اس کے بارے میں اناجیل بیان کرتی ہیں کہ وہ رات بھر اکیلے میں تنہائی میں وقت گزارتا تھا، وہ اکیلے میں دعا کرتا تھا، جہاں پہ صرف وہ ہوتا تھا۔ بعض اوقات وہ اپنے خاص شاگردوں کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا، لیکن بعض اوقات وہ ان کو بھی ساتھ نہیں لے جاتا تھا، اور بالکل اکیلا ہو جاتا تھا اور تنہائی میں دعا کرتا تھا۔ اور وہ ہمیں بھی یہ حکم دیتا ہے، وہ کہتا ہے
مقدس متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 6 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا۔ پرسنل کوائٹ ٹائم، تنہائی کا شخصی خاموشی کا وقت، جس میں ہم اکیلے جا کر اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے خدا کے ساتھ وقت گزاریں، اور یہ بہت ضروری ہے، یہ ہماری زندگی کے لیے ہمیں قوت دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے بڑے معجزات کرتا تھا، خداوند یسوع مسیح اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، لنگڑوں کو چلاتا تھا، لیکن یہ قوت کہاں سے آتی تھی؟ یہ قوت اس اکیلے میں دعا کرنے سے آتی تھی، جہاں پہ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو اس روحانی قوت سے بھرتا تھا، جب وہ ہوتا تھا اور اس کا باپ ہوتا تھا، اور ان کی اس محبت میں، ان کی اس رفاقت میں کوئی اور حائل نہیں ہوتا تھا۔ رات بھر وہ اپنی قوت کو اپنے باپ سے لیتا تھا، اور پھر اس قوت کو جب لوگوں میں اترتا تھا تو وہاں پہ اس قوت کو استعمال کرتا تھا، اور لوگ اس کی اس قوت سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اور وہ ہمیں بھی یہ کہتا ہے کہ ہم تنہائی میں یہ وقت گزاریں اور خداوند سے یہ قوت حاصل کریں، اور ہم یہ قوت حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں وقتوں کو، اوقات کو مقرر کریں کہ میں نے صبح میں، دوپہر میں اور شام میں، یا صبح اور شام میں تنہائی میں جا کر آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا گھنٹہ، جتنا بھی وقت ہم گزار سکتے ہیں ہم نے گزارنا ہے۔ اور یہ ہر ایک ایماندار کا بنیادی فرض ہے، یا ہر ایک ایماندار کی بنیادی ضرورت ہے کہ جس طرح خوراک ہماری ضرورت ہے، اسی طرح ہم تنہائی میں جا کر وقت گزاریں اور روحانی طور پر خداوند سے قوت حاصل کریں۔ اور یہاں پہ مقدس داؤد بھی یہ بات کہتا ہے کہ اے میری جان تو کیا کر، تو خداوند کو مبارک کہہ۔ خداوند کو مبارک کہنا خداوند کی حمد و ستائش اور تعریف کا عمل ہے۔ جب بھی دعا کریں تو اس کو تعریف سے شروع کریں، اس کو حمد و ثنا سے شروع کریں۔ جب ہم چرچ شروع کرتے ہیں، عبادت شروع کرتے ہیں، تو ہم خداوند کی حمد و تعریف سے شروع کرتے ہیں۔ ہم کلام مقدس میں سے ایسا حوالہ پڑھتے ہیں جس میں خداوند کی تعریف ہو، پھر ہم ایسی دعا کرتے ہیں جس میں خداوند کی تعریف کی جاتی ہے، پھر ہم ایسے گیت گاتے ہیں جن میں خداوند کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور مقدس داؤد بھی جو ہے وہ اپنی بات کو خداوند کی تعریف سے شروع کرتا ہے، خداوند کی حمد و ستائش کرنا۔ لکھا ہے کہ وہ راست بازوں کو زیبا ہے، ہمیں اس کی حمد و ستائش کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ہمیں اپنے آپ کو حکم دینا ہے، اپنے جسم کو حکم دینا ہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کو حکم دینا ہے کہ وہ خداوند کی حمد و ستائش کرے۔ ہمیں اس کی طرف اس بات کو موڑنا ہے۔ اور ایک بہت بڑے بشپ ہیں، بشپ ٹیمپل صاحب، انہوں نے عبادت کی یہ تعریف کی ہے کہ عبادت کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے ساری قوت کو ہم خداوند کی حضوری میں جب جھکاتے ہیں، اس کی حضوری میں انڈیلتے ہیں، جو کچھ ہمارے اندر ہے، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، اپنی ساری کوالٹیز کو، اپنی ساری خوبیوں کو خداوند کی حضوری میں جھکاتے ہیں، تو یہ خداوند کی عبادت ہوتی ہے۔ اور وہ مقدس داؤد بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے، لیکن یعنی جو کچھ میرے اندر ہے وہ خداوند کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا کرے۔ میرے اندر کیا ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر کیا کچھ ہے جس کو میں خداوند کی حمد و ثنا کے لیے، اس کی ستائش کے لیے پیش کر سکتا ہوں۔ میرے اندر روح ہے، میرے اندر جان ہے، میرے اندر بدن ہے۔ اپنی روح، اپنے بدن، اپنی جان کو خداوند کے حضور میں اس کی حمد و ستائش کرنے کے لیے پیش کرنا ہے۔ ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ زبور نویس اپنے مختلف اعضاء کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ خداوند کی حمد کریں۔ زبور 35 کی 10ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ میری سب ہڈیاں کہیں گی اے خداوند تجھ سا کون ہے، جو غریب کو اس کے ہاتھ سے جو سے زوراور ہے اور مسکین اور محتاج کو غارت گر سے چھڑاتا ہے۔ کہتا ہے میری ہڈیاں کہیں گی، وہ میرے اندر ہے اور وہ اپنی ہڈیوں سے خداوند کی تعریف کرنا چاہتا ہے۔ ہم اپنے اعمال سے خداوند کی تعریف کو کریں،
ہم اپنی زندگیوں سے اپنے جسموں کو اس طرح کا بنائیں کہ جب ہمارے جسم جو ہے وہ عمل میں آئے تو لوگوں کو لگے کہ یہ اپنے جسموں سے خدا کے نام کو جلال دے رہا ہے اور خدا کی حمد و ستائش اور اس کی تعریف کر رہا ہے. اور جب ہم نیک کام کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو خداوند کی مرضی کے موافق ہیں، تو دراصل ہمارے جسم جو ہے وہ خدا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ خداوند کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. اور خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے، پہلے کرنتھیوں کا خط اس کا 6 باب اس کی 20ویں آیت اس بات کو بیان کرتی ہے، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. ہم پورے طور سے خداوند کے جلال کو ظاہر کریں، کوئی چیز رہ نہ جائے، ہر ایک چیز جو ہمارے اندر ہے وہ سب ایک ہو جائے. ہم اندرونی طور پر بھی یگانگت کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں کہ ہمارا جسم جو ہے وہ یگانگت میں آ جائے. اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں بڑا زور لگتا ہے، جو بڑا ضروری ہوتا ہے اور جسے ہم بڑا اہم سمجھتے ہیں، تو ہمارا پورا جسم اس میں عمل میں آ جاتا ہے. ہم سر سے لے کر پاؤں تک اس کے لیے زور لگا دیتے ہیں اور ہمارا جسم اس کام کو کرنے کے لیے ایک ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دماغ حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو. اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو وقت گزر جائے گا اور نقصان ہوگا. ہمارا ذہن جو ہے وہ ہماری پوری باڈی کو حکم دیتا ہے کہ اس کام کو کرو، اور ہمارا پورا جسم جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے اور اس کام کو ہم کر لیتے ہیں. اور اسی طرح خداوند کی عبادت، اس کی حمد و تعریف کرنا بھی بڑا سنجیدہ کام ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس کو کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ شاید سامنے پلپٹ کی طرف دیکھ رہی ہوں لیکن ہمارا ذہن جو ہے وہ کسی اور طرف ہو. ہم جسمانی طور پر تو شاید چرچ میں موجود ہوں لیکن ہمارا دل جو ہے وہ شاید گھر میں ہو، ہمارا ذہن جو ہے شاید وہ ہمارا کاروبار میں ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے. جب ہم استثنا کی کتاب اس کے 6 باب کی 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. کوئی چیز یہاں وہاں نہ ہو، ہمارا دل بھی خداوند کی طرف لگاؤ، ہماری جان بھی اس کے لیے استعمال ہو رہی ہو، ہماری عقل بھی ساری خداوند کی پرستش کر رہی ہو، اور ہم پوری قوت کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ خداوند کی عبادت کریں، تب خداوند ہمیں برکت دیتا ہے. ہم اپنے پورے جسم سے جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہیں. اور وہ پھر کہتا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے. اور یہ دستور ہے اس لٹریچر کا جو بائبلی ہے کہ اس میں جو چیز 2 دفعہ آتی ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس پہ زور دیا جا رہا ہے. یہاں پہ ہم 2 دفعہ اس بات کو پڑھتے ہیں کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور پھر دوسری آیت کے آغاز میں اے میری جان خداوند کو مبارک ہے. یعنی خداوند کو مبارک کہنا بہت ہی ضروری ہے، اس لیے زبور نویس اس کو اس زبور میں دہراتا ہے، اور اس کا دہرایا جانا اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. خداوند ہمیں بیش بہا نعمتوں سے نوازتا ہے. وہ ہمیں روحانی نعمتوں سے، وہ ہمیں جسمانی نعمتوں سے، وہ ہمیں آسمانی نعمتوں سے نوازتا ہے. ہمیں ان نعمتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان نعمتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم خداوند کے حضور میں بیٹھیں تو پہلے تعریف کے بعد اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی شکر گزاری ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. یاد کیا کریں کہ خداوند نے آج تک مجھے کیا کچھ دیا ہے. ساری نعمتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. روحانی نعمتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، جسمانی نعمتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، اور ان میں سے کسی کو بھی فراموش نہ کریں اگر ہم خداوند سے برکت پانا چاہتے ہیں. فراموش کرنا یعنی بھول جانا، اور اگر ہم بھول جاتے ہیں تو ہم ایمان میں ترقی نہیں کر سکتے اور ہم مزید خداوند سے حاصل نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں اور انہیں استعمال میں لاتے ہیں، انہیں خداوند کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ خداوند ان کو جو اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں خداوند اور بھی زیادہ ان کو دیتا ہے. وہ توڑوں والی تمثیل ہمیں یاد ہونی چاہیے جس میں مالک اسی نوکر سے خوش ہوا جس نے ان توڑوں کو استعمال میں
لا کر اور اس سے کمائے، اور جس نے دبا دیا اس سے وہ ناخوش ہوا اور اس نے اسے سزا دی۔ ہمیں خداوند کی نعمتوں کو یاد کرنا، انہیں استعمال میں لانا، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہیں کرنا۔ زبور نویس خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے کہ وہ بدکاری کو بخشتا اور بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ ہماری بہت سی بیماریاں جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہیں، اور جب سے گناہ اس دنیا میں آیا ہے اس کے بعد سے بیماری اور موت کا تصور جو ہے وہ دنیا میں نظر آتا ہے۔ اور بہت دفعہ شفا پانے کے لیے ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہمیں شکر گزاری کے بعد اپنے گناہوں کے لیے معافی بھی مانگنی چاہیے کہ خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ بدکاری کو بخشتا ہے۔ خداوند گناہوں کا معاف کرنے والا خدا ہے۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح بھی پہلے گناہوں کو معاف کرتا اور پھر بیماریوں سے شفا دیتا۔ اس نے اس مفلوج کو جو بیمار پڑا تھا، اس نے اسے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ فقیہوں فریسیوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ کون شخص ہے جو گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ یہ کہنا آسان ہے کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، یا یہ کہنا آسان ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے؟ اگر یسوع مسیح کسی مریض کو اس کی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے کا حکم دے سکتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارے گناہ معاف نہ ہوتے تو ہمارا خداوند کے ساتھ کوئی حصہ نہ ہوتا۔ اگر ہمارے گناہ معاف نہ ہوتے تو آج ہم کلیسیا نہ ہوتے۔ اگر ہمارے گناہ معاف نہ ہوتے تو ہم خدا سے کچھ بھی حاصل کرنے کے لائق نہیں تھے۔ اگر آج ہم اپنی بیماریوں سے شفا پاتے ہیں تو اس لیے کہ خداوند ہماری بدکاری کو بخش دیتا ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے شاگرد مقدس یوحنا نے اس بات کو اپنے خط میں بیان کیا کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں معاف کرنے بلکہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ گناہ کو معاف کرتا اور گناہ کے زور کو توڑ دیتا ہے کہ آئندہ ہم گناہ نہ کریں، اور اسی کے وسیلے سے وہ ہمیں شفا دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح شفا دینے والا خدا ہے۔ ہمارا خدا یہوہ پاک خدا ہمارا شافی رب ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رافع ہے۔ رافیل کا مطلب ہے کہ خدا شفا دیتا ہے، اور وہ ہر عہد میں اپنے لوگوں کو شفا دیتا تھا۔ وہ جس نے نعمان کوڑی کو شفا دی وہ یہوہ پاک خدا ہی تھا، اور جس نے جنم کے اندھے کو شفا دی وہ بھی یہوہ پاک خدا ہی ہے۔ جس نے 12 برس کی بیمار عورت کو شفا دی وہ ہمارا یسوع یہوہ پاک خدا ہے، جس کا پلو چھو لینے سے عورت نے فی الفور شفا پائی۔ اندھا اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا اور میں دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن یسوع نے مجھے شفا دی۔ میرے عزیزو، آج ہم جب اس کی حضوری میں اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے آئے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ ہماری بدکاری کو بخشتا اور ہمیں شفا دیتا ہے۔ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہم اپنے ایمان میں مضبوطی کو حاصل کریں اور سچے دل سے اپنی بدکاریوں کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے خداوند کے حضور سے معافی مانگیں تو آج وہ ہمیں ہماری بیماریوں سے یقینی طور پر شفا دے گا۔ گناہوں کی لعنتوں کو کینسل کر کے، خاندانی لعنتوں کو کینسل کر کے، بت پرستی کی لعنتوں کو کینسل کر کے خداوند ہمیں شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ کوئی ایسی بیماری نہیں جس سے خداوند شفا نہیں دے سکتا۔ خداوند کی ڈکشنری میں لا علاج جیسا کوئی لفظ ہی موجود نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری ہی نہیں جو اس کے سامنے لا علاج ہو، جو اس کے سامنے قابل علاج نہ ہو۔ وہ ہر ایک بیماری سے شفا دیتا ہے۔ وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے۔ ہلاکت کا جو لفظ ہے وہ ایک ایسی موت کو ظاہر کرتا ہے جو وقت سے پہلے آ جاتی ہے۔ وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتی ہے،
وہ کسی حادثے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، وہ دہشت گردی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، وہ دشمن کے وار کی وجہ سے ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی بری عادت کی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے۔ جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو خداوند ہلاکت سے یعنی وقت سے پہلے آنے والی موت سے ہمیں بچاتا ہے۔ اس کلیسیا میں بہت سی ایسی گواہیاں ہیں کہ جن کے خاندانوں میں لوگ ہلاکت کا شکار تھے، یعنی وقت سے پہلے موت ان کو آ دباتی تھی، لیکن جب انہوں نے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا تو وہ ہلاکت یسوع کے نام سے جاتی رہی، کیونکہ خداوند ہماری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔ جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں وہ ناگہاں ہلاکت اور ناگہاں موت سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ زبور نویس اس کے بارے میں اسی طور سے بیان کرتا ہے کہ وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے اور وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ ہمارے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج ہے، ہمارے سر پر تاج ہے، کیونکہ خدا ہمیں شاہی کائنوں کا فرقہ بناتا ہے۔ اس نے ہمیں شاہی لوگ بنا دیا ہے، شاہی خاندان کا ہم حصہ بن گئے ہیں، اور جو شاہی لوگ ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں اور جو شہزادے ہوتے ہیں اور جو شہزادیاں ہوتی ہیں، ان کے سروں پر تاج ہوتے ہیں، اور ہمارے سروں پر بھی تاج ہے۔ وہ نظر نہیں آتے کیونکہ وہ روحانی تاج ہے جو ہمارے سر پر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاج خداوند کا ہاتھ ہے۔ جب وہ اپنا ہاتھ ہمارے سر پر رکھتا ہے تو اس سے بڑا قیمتی اور خوبصورت تاج کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ خداوند نے اپنا ہاتھ ہمارے سر پہ رکھا ہوا ہے۔ خداوند کا ہاتھ ہمارے سر پر رہے، اس سے بڑا اور قیمتی تاج کوئی نہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اطمینان ہیں تو یہی ہمارا سکون اور یہی ہماری دولت ہے جو خداوند ہمیں دیتا ہے کہ ہم اس کے خاندان کا حصہ ہیں، اور اس کے تاج ہمارے سروں پر ہے، اور وہ شفقت اور رحمت کا تاج ہے۔ شفقت اور رحمت، لو اینڈ مرسی۔ شفقت ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے، اور یہ باپ کی محبت کے لیے ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کا باپ بڑا شفیق تھا، وہ بزرگ بڑا شفیق تھا۔ یہ ہم آدمیوں کے لیے، باپ کے لیے استعمال کرتے ہیں شفقت کا لفظ، کہ شفقت جو ہے وہ ہے، اور رحمت کا لفظ جو ہے وہ رحم سے نکلا ہے، عورت کے رحم سے یہ لفظ نکلا ہے، اور رحمت جو ہے وہ ماں کی خوبی ہے۔ اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ عورت زیادہ رحم دل ہوتی ہے، اور چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے خواتین کا کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو پڑھائیں، کیونکہ وہ ان کو بڑے رحم دلی کے ساتھ پڑھاتی ہیں۔ ہسپتالوں میں مریضوں کا علاج کرنے کے لیے زیادہ تر خواتین کا چناؤ کیا جاتا ہے، جو نرسز ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر رحمت ہوتی ہے، رحم دلی ان کے اندر ہوتی ہے۔ ماں بعض اوقات باپ سے زیادہ رحم دل ثابت ہوتی ہے، کہ جب باپ کو بچوں پر غصہ آتا ہے تو ماں اسے روک دیتی ہے، کیونکہ وہ رحم دل ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے خدا کے اندر یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں، اس کے اندر شفقت بھی ہے اور اس کے اندر رحمت بھی ہے۔ اس طور سے خدا ہمارا باپ بھی ہے اور خدا ہماری ماں بھی ہے، اور کلام اس بات کو بیان کرتا ہے، زبور نویس اس بات کو بیان کرتا ہے زبور 27 میں، کہ جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں گے تو خداوند مجھے سنبھال لے گا، کیونکہ خداوند ہی ہمارا باپ اور خداوند ہی ہماری ماں ہے۔ وہ باپ کے طور سے بھی ہمیں پیار کرتا ہے اور ہمیں ماں کے طور سے بھی پیار کرتا ہے۔ ہمارا پیدا کرنے والا خدا بڑا شفیق اور بڑا رحیم ہے، اور وہ ہمارے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ وہ اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہ عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ خداوند ہمیشہ ہمیں اچھی چیزیں دیتا ہے۔ اس نے ہمیں اپنا پیارا بیٹا یسوع مسیح دے دیا، اور کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر اس نے اپنا بیٹا ہی ہمیں دے دیا تو وہ باقی چیزیں ہمیں کیوں نہ دے گا۔ اس کی سب سے قیمتی چیز، اس کی سب سے قیمتی دولت خدا کی اس کا بیٹا ہے، اور اس نے وہ بیٹا بھی ہمارے لیے دے دیا۔ ایسا پیار ہمیں باپ کرتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹا تک ہمارے لیے قربان کر دیا۔ وہ بیٹا جو مکمل طور سے فرما بردار ہے، وہ بیٹا جو ہمیشہ باپ سے
کامل محبت رکھتا ہے، وہ بیٹا اس نے ہمارے لیے قربان کر دیا، وہ ہمیں نجات کی نعمت سے نوازتا ہے، وہ ہمیں روٹی اور پانی دیتا ہے، ہم اچھی اچھی چیزیں کھاتے اور پیتے ہیں، ہم اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں، ہم اچھی جگہوں پہ رہتے ہیں، ہم اچھی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، خداوند ہمیں فرش سے اٹھا کے خداوند ہمیں عرش پہ رکھ دیتا ہے جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، خداوند ہمیں اچھی چیزوں سے نوازتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جو تعلیم اس کے بارے میں دی ہے، اس نے کہا کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہیں اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ اس نے ہماری ہی زندگی سے ہمیں مثال دی، اس نے کہا کہ تم ماں باپ ہو، جب تمہارا بیٹا تم سے روٹی مانگتا ہے یا تم سے مچھلی مانگتا ہے تو تم اس کو دیتے ہو، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا ماں باپ نہیں جو کبھی اپنے بچوں کو اچھی چیزیں نہ دے۔ جب تم برے ہو اور اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتے ہو تو یاد رکھو کہ آسمان کا خدا جو اچھا ہے وہ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں کس قدر اور زیادہ بہتات سے دے گا، اور وہ ہمیں دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات پہ غور کریں کہ بعض اوقات ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، اور کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تمہیں ملتا نہیں کیونکہ تم مانگتے ہی نہیں ہو۔ کلام بیان کرتا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اب ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کسی انسان سے نہیں مانگتے، ہم کسی دنیاوی قوت سے نہیں مانگتے، بلکہ ہم خداوندوں کے خدا، آسمان کے خدا اور اپنے باپ سے مانگتے ہیں، اور وہ ہمیں دینا جانتا ہے کیونکہ اس کے پاس ہے اور وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں اچھی چیزوں سے نوازتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ اچھی چیزیں اپنے شاگردوں کو دی۔ پادری صاحب اس بات کو بیان کیا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیشہ اچھی خوراک اپنے شاگردوں کو، اس نے انہیں مچھلی کھلائی، اس نے انہیں کوئلوں پر بنی ہوئی روٹی جو ہے وہ کھلائی، اس نے اپنے ہاتھ سے روٹی توڑ کر ان کو دی، اس نے اپنے ہاتھ سے پیالہ ان کو دیا، اور اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ میں وہی خدا ہوں جو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے، اور وہ آج بھی ہمیں اچھی چیزیں دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں۔ غور کرنا شروع کریں، گھر جا کے اس بات پہ غور کریں، ابھی کلام کے بعد اس بات پہ غور کریں کہ کون کون سی اچھی چیزیں خداوند نے مجھے دی ہیں اور آئندہ بھی دے گا۔ ہم خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں جو سب چیزیں ہمیں دیتا ہے۔ وہ عقاب کی طرح ہمیں اثر نو جوان کرتا ہے۔ یہاں پہ کسی اور پرندے کی مثال نہیں دی گئی، عقاب کی مثال دی گئی ہے، کیونکہ عقاب ایک بڑا زبردست اور زوراور جانور ہے۔ عقاب کے بارے میں مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں، کلام مقدس میں اکثر عقاب کی مثال دی جاتی ہے، اور وہ آج یہاں پہ جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ وہ تجھے عقاب کی طرح اثر نو جوان کرتا ہے۔ عقاب کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہر سال نئے پر نکالتا ہے، اور کثرت کے ساتھ اس کے نئے پر نکلتے ہیں، اس کے پرانے پر جھڑ جاتے ہیں، اور وہ پہاڑوں کی چٹانوں پر جا کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے پرانے پر جھڑ جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، اور وہ بیٹھ جاتا ہے، اور وہاں جا کے انتظار کرتا ہے کہ اس کے نئے پر نکلیں، اور اس کے نئے پر نکلتے ہیں اور عقاب پھر سے جوان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، ہم چرچ آتے ہیں، ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں، خداوند سے دعا کرتے ہیں، تو خداوند پرانی چیزوں کو ہم سے دور کرتا ہے۔ لکھا پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ پرانی عادتوں کو ہم سے دور کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کرتا ہے، ہماری بری باتوں کو، بری چیزوں کو، ہماری پرانی سوچ کو ہم سے دور کرتا ہے۔ ہم چرچ میں آ کے نئی سوچ حاصل کرتے ہیں، ہم چرچ میں آ کے نیا جوش حاصل کرتے ہیں، ہم چرچ میں آ کے تازہ مسا حاصل کرتے ہیں، ہم چرچ میں آ کے تازہ قوت حاصل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ چرچ آتے ہیں ان کا ایمان کبھی بھی بوسیدہ نہیں ہوتا، ان کا ایمان کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا، ان کا ایمان کبھی بھی آبسولیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہمیشہ چرچ میں آ کے قوت حاصل کرتے ہیں اور عقاب کی طرح جوان ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم روحانی طور پر جوان رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے، خداوند کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چرچ میں آ کر عقاب کی طرح نئے بالوں پر حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خداوند کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیں معافی دیتا ہے، وہ ہمیں شفا دیتا ہے، وہ ہمیں ہلاکت سے بچاتا ہے، وقت سے پہلے کی موت سے،
وہ شفقت اور رحمت ہمارے اوپر انڈیلتا ہے اور وہ ہماری زندگیوں کو بحال کرتا ہے. ہم ایسے خدا کی پرستش کرنے والے اور ایسے خدا کو ماننے والے لوگ ہیں. آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو فی الحقیقت ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے، اور وہ ہمیں نئی قوت، تازگی، سیری اور آسودگی بخشتا ہے. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے حضور سے منت کرتے ہیں ہاللیلویہ کہ یہ کلام ہماری زندگیوں میں 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے کا وسیلہ ٹھہرے. یسوع کے نام سے یہ دعا مانگ لیتے ہیں، آمین.